إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلی دفعہ سورہ آل عمران کا 11واں رکوع مکمل ہوا تھا آیت نمبر 109 تک. تو آخر میں جو گفتگو چل رہی تھی اس میں نے یہ چیز عرض کی تھی کہ امتی ہونے کے اعتبار سے صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں یا تابعین ہوں یا تبع تابعین یا ہم لوگ ہوں یا قیامت تک آنے والے آخری مسلمان، امتی ہونے کے اعتبار سے سب کے سب برابر ہیں، سب فالوورز ہیں، اور جس شخصیت کو فالو کرنا ہے وہ امام کائنات سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. اور اس میں نے عرض کیا تھا کہ چاہے سیدنا ابو بکر ہوں یا سیدنا عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین یا ہم لوگ ہوں، سب کے سب لوگوں کو قبر میں ایک طرح کے سوالوں کا ہی جواب دینا ہے. اور وہ قبر میں 3 سوال کون سے ہونے ہیں میں نے پچھلی دفعہ بیان کیے تھے. اور آخرت میں 5 سوالوں کا جواب دینا ہے جن کو میں نے اشارتاً بیان کیا تھا، ان کی ڈیٹیل نہیں بتائی تھی کہ 5 سوال وہ کون سے ہیں. تو وہ سن لیجئے کہ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی قیامت والے دن اس وقت تک اپنا قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے. پہلا سوال ہوگا تو نے عمر کس طرح گزاری. دوسرا سوال ہوگا جوانی کیسے گزاری. حالانکہ عمر کے اندر جوانی شامل ہے، لیکن جوانی کی جو ایج ہوتی ہے اس میں انسان کو حق بات کو ایکسپٹ کرنے کا مادہ اور اپنے آپ کو چینج کرنے کا مادہ زیادہ موجود ہوتا ہے. جب انسان کی ہڈیاں بوڑھی ہو جائیں اس وقت حق بات قبول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اکثریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بلو 30 تھی. 30 سال سے کم عمریں تھی صحابہ کرام کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. سیدنا عبداللہ بن عباس کی عمر 13 سال تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 22 سال تھی. سیدنا ابو ہریرہ کی عمر 28 سال تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی. تو 70-80% صحابہ کرام علیہم رضوان بلو 30 تھے، 30 سال سے کم عمروں کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. یعنی ان کی ابھی داڑیاں بھی پوری نہیں نکلی ہوئی تھی، کیونکہ جوان بندہ ہی جو ہے وہ حق بات کو قبول کرتا ہے. بوڑھے آدمی کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے پوری زندگیاں اسی طرح گزار دی، اب یہ آخری وقت مجھے یہ بات پتہ چلی. حالانکہ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ موت سے پہلے چلو حق بات پتہ تو چل گئی، لیکن یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آخرت میں 5 سوال ہونے ہیں. پہلا سوال عمر کس کام میں گزاری، دوسرا جوانی کس کام میں گزاری، تیسرا مال کیسے کمایا تھا، حلال سے یا حرام سے، چوتھا اپنے مال کو خرچ کیسے کیا تھا، کس جگہ پر خرچ کیا تھا، اور 5واں سوال بڑا مشکل ہے، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا.
جس مسلمان کو بھی یہ بات پتا چل گئی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اب جس نے یہ حدیث سن لی اس کے بعد اس پر یہ فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اور کوئی دنیا میں ایسا مسلمان نہیں جس نے یہ حدیث نہ سنی ہو۔ اب یہ جو پبلک میں مشہور ہے جب تک پتہ نہ ہو تو خیر ہوتی ہے، یہ پتہ نہ ہو تو خیر ہوتی ہے اس بندے کے لیے جس کو یہ نہ پتا ہو کہ علم میں نے حاصل کرنا ہے۔ تو کوئی دنیا میں ایسا مسلمان نہیں جس کو یہ بات نہ پتا ہو کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ لہذا جس کو یہ بات پتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود علم حاصل کرے، قرآن پڑھے، سنت کو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور احادیث صحیحہ سے دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کیا ہیں، اس کے بعد اس پر عمل کرے۔ اگر مجھے پتا چل جائے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے، پھر میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے بزرگ کیا کرتے رہے ہیں، میرے والد صاحب کیا کرتے رہے ہیں، میرے دادا جان کیا کرتے رہے ہیں، کیونکہ نہ آپ کے والد کا دین ہے نہ میرے والد کا دین ہے، دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے۔ ہم سب کے سب فالوورز ہیں، بڑے سے بڑی کوئی پرسنالٹی ہے وہ فالوور کے طور پر ہے، امتی کے طور پر ہے، فالو کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو۔ تو عمر کس کام میں صرف کی، پہلا سوال، دوسرا جوانی کیسے گزاری، تیسرا مال کیسے کمایا، چوتھا مال کہاں خرچ کیا، پانچواں اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ جب تک ان 5 سوالوں کے جواب کوئی نہیں دے گا اس وقت تک قیامت والے دن وہ اپنا قدم بھی نہیں ہٹا سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت والے دن بلا حساب و کتاب ہی جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری امت سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں کر دے۔ آیت نمبر 110 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اب وہ کانٹیکسٹ وہی چل رہا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، پچھلا بھی پورا رکوع اسی پر تھا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 نکاتی ایجنڈا دیا گیا تھا دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے۔ اب اسی کو آگے لے کے چلا جا رہا ہے۔ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تمہارا مقصد لوگوں کے لیے نکلنا ہے، اور وہ کیا نکلنا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اللہ پر ایمان کو سیکنڈری جگہ پر ایڈریس کیا گیا، پرائمری طور پر 2 چیزیں، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ جس کا ایمان اللہ پر مضبوط ہوگا وہ شیطان کو ننگا نہیں ناچنے دے گا، وہ کہے گا اپنے ہاتھ سے روک سکے گا تو ہاتھ سے برائی کو روکے گا، نہیں تو زبان سے ضرور روکے گا، اور اگر بالکل کمزور ایمان والا ہوا تو دل میں ضرور برا جانے گا۔ لیکن ذالک اضعف الایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ دل میں برا سمجھو، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ تو اس امت کی خوبی کیا ہے؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، کیونکہ جو اللہ پر ایمان لائے گا اس کی حمیت اللہ کے لیے ہوگی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے شدید ترین اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ جس کی محبت اپنے رب کے ساتھ ہوگی وہ اپنے رب کی نافرمانیاں دیکھ نہیں سکے گا، کوشش کر کے روکے گا۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کے اوپر میں نے پچھلی دفعہ بھی تھوڑا سا ایڈریس کیا تھا، لیکن اب میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑا ایڈریس کرتا ہوں۔ 4 حدیثیں اس کانٹیکسٹ میں بیان کروں گا۔ پہلی حدیث صحیح بخاری سے ہے۔ صحیح بخاری میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت کرنے والے اور برائی سے روکنے والوں کی مثال بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ دریا کے سفر پر نکلے اور وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے جس کشتی کی 2 منزلیں،
اب انہوں نے آپس میں قرعہ ڈالا، قرعہ اندازی کی، بیلٹنگ کی، تو کچھ لوگوں کا نام اوپر والی منزل کے لیے نکلا، کچھ لوگوں کا نام نیچے والی منزل کے لیے نکلا۔ اب دونوں کشتی پہ جب سوار ہوئے تو کچھ لوگ اوپر کی منزل میں چلے گئے، کچھ نیچے کی منزل میں، لیکن پانی کا بندوبست اوپر والی منزل میں تھا، تو نیچے والے لوگ پانی حاصل کرنے کے لیے اوپر والی منزل پہ جایا کرتے تھے۔ لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ ہمارے لیے سیڑھیاں چڑھنا اور بار بار اوپر جانا بڑا مشکل ہے، تو انہوں نے کشتی کے پیندے میں سوراخ کرنا شروع کر دیا کہ اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے، پانی تو نیچے موجود ہے، سمندر کا پانی، اور کشتی میں سوراخ کر کے پانی یہیں سے نکال لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ارشاد فرمایا کہ اب اگر اوپر والی منزل والے لوگ نیچے والے لوگوں کو روکتے ہیں کہ وہ کشتی میں سوراخ نہ کریں، خود بھی بچیں گے، ان کو بھی بچا لیں گے، اور اگر ان کو نہیں روکتے اور کہتے ہیں یہ تو اپنی منزل میں سوراخ کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، تو وہ خود بھی غرق ہوں گے اور وہ بھی غرق ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کی مثال بیان فرمائی کہ جو لوگ نیکی کی دعوت نہیں کرتے ان کی مثال اسی اوپر کی منزل والے لوگوں کی طرح ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو اپنی نچلی منزل میں سوراخ کر رہے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن کیا ہوگا جب وہ کشتی میں سوراخ ہوگا، پانی کشتی میں داخل ہوگا، اوپر والے بھی ڈوبیں گے، نیچے والے بھی، پھر ان میں فرق نہیں ہوگا کہ سوراخ تو نیچے والوں نے کیا تھا، اوپر والے کیوں غرق ہوئے۔ بالکل اسی طرح جو نیکی کی دعوت نہیں کریں گے وہ اوپر کی منزل والے لوگ ہیں، اور نیچے وہ لوگ ہیں جو کہ برائی کر رہے ہیں، اوپر والوں پر لازمی ہے کہ وہ نیچے والوں کو روکیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کو ایک مثال سے بیان فرمایا۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی نشانیاں بیان فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی برائی دیکھو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر اس پر طاقت نہ رکھتے ہو تو اپنی زبان سے روکو، اور اگر اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو، لیکن فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ضعیف ترین درجہ ہے ایمان کا، اس کے بعد تو ایمان ہے ہی نہیں ہے، کمزور ترین درجہ۔ ایک باریک سا رشتہ ہے ایمان کے ساتھ اور وہ ٹوٹ جائے گا، ظاہر ہے کہ جو اللہ کی حدوں پر جائے گا تو وہ حد کراس بھی کر جائے گا، اس سے پیچھے رہنا ہے، کم از کم زبان سے ضرور برا کہنا ہے۔ شیطان کو گونگا ناچنے، گونگے شیطان نہیں بننا کہ شیطان ناچتا رہے اور ہم گونگے شیطان بن کے اس کو انڈورس کرتے رہے، ضرور روکنا ہے، نیکی کی دعوت ضرور کرنی ہے، برائی سے ضرور روکنا ہے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ تم دل میں اس کو برا سمجھو، کمزور ترین درجہ۔ تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن دوزخ میں، اب یہ دعوت کے حوالے سے ایک بہت بڑی چیز ہے جو قرآن پاک میں سورہ الصف کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوئی، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اے ایمان والو لوگوں کو وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، دوسروں کو تو وصیت کر رہے ہو نیکی کے کام کی، خود اس پر عمل نہیں کر رہے، لوگوں کو تو برائی سے روک رہے اور خود نہیں روک رہے۔ یہ منافقانہ کردار جو ہے اس کو قرآن میں ایڈریس کیا گیا۔ تو نیکی کی دعوت کے حوالے سے یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ذہن میں رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن دوزخ کے اندر جو لوگ اوروں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے لیکن خود نہیں رکتے تھے اور نہ خود نیکی پر عمل کرتے تھے، ان کی انتڑیاں آگ کی بنا دی جائیں گی اور وہ اپنی انتڑیوں کے گرد دوزخ کے اندر چکر لگائیں گے جس طرح کے گدھا چکر لگاتا ہے، یا ہمارے اس کلچر کے اندر کولو کا بیل جو ہے پانی نکالنے کے لیے چکر لگاتا ہے، عرب کے کلچر کے اندر گدھے کو وہ چکر لگوایا کرتے تھے پانی نکالنے کے لیے یا اس طریقے سے گندم کو الگ کرنے کے لیے سٹے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو خود نیکی کی دعوت لوگوں کو دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی انتڑیاں آگ کی بنا دی جائیں گی، وہ اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹے گا، بولے اعوذ باللہ تعالی، اور سارے دوست کی اس کے گرد جمع ہو کر پوچھیں گے کہ بھائی صاحب آپ تو بہت بڑے مولانا صاحب تھے، بڑے شیخ الحدیث شیخ القرآن تھے، آپ تو جمعے کے خطبے میں بڑے اچھے واز کیا کرتے تھے، آپ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے ہیں؟
تو وہ مولانا صاحب کہیں گے یا جو بھی، وہ کہیں گے کہ افسوس ہم وہ کہا کرتے تھے جس پہ خود عمل نہیں کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ہم دوزخ میں پہنچ گئے۔ تو میرے استاد فرمایا کرتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے اور نیکیوں کا ان کو اجر عطا فرمائے، کہ دنیا میں بڑی بڑی جماعتوں کے لیڈر ہیں جن کو لوگ بڑی عزت دیتے ہیں، اور قیامت والے دن ان کی مٹی پلید ہو رہی ہوگی، کیونکہ عزت تو دنیا کی نظر میں ہے، دنیا ہاتھ بھی چومتی ہوگی، دنیا پاؤں بھی چومتی ہوگی، دنیا ایک ان کے حکم کے اوپر اپنی دولت بھی لٹا دیتی ہوگی، اپنی عزت بھی لٹا دیتی ہوگی، لیکن آخرت میں اللہ کے حضور زیرو۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور چوتھی حدیث اس کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ تم ضرور نیکی کی دعوت کرو اور ضرور برائی سے روکو، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں بھی آ گھیرے گا، اور تم لوگ دعا کرو گے اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس میں فرق نہیں کرے گا کہ کوئی نیک ہے یا بد ہے، جو برائی سے نہیں روکے گا وہ اس کا حصہ ہوگا۔ بولے اعوذ باللہ۔ تو نیکی کی دعوت فرض ہے، جنت میں جانے کے لیے کم از کم 4 شرطیں ہیں، بینچ مارک 4 شرطیں سورۃ العصر میں بیان ہوئی ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسانیت کیٹیگوریکل خسارے میں ہے۔ زمانہ کیوں گواہ ہے؟ زمانے نے وہ وقت دیکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف 78 لوگ ایمان والے بچے، باقی سب کے سب لوگ غرق ہو گئے، انسانیت نقصان میں ہے۔ زمانے نے وہ وقت دیکھا کہ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آپ کے ساتھ صرف نجات پائیں، پوری لوط علیہ السلام کی قوم پتھروں کی بارش سے ہلاک کی گئی۔ زمانے کی قسم، زمانہ گواہ ہے کہ انسان گھاٹے میں۔ زمانے نے وہ وقت بھی دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ نجات پا گئے اور پوری آل فرعون سمندر میں غرق کر دی گئی۔ زمانہ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود کو ہلاک کیا گیا عذاب کے ذریعے۔ تو اوورآل تو انسانیت گھاٹے میں ہی چلتی آ رہی ہے۔ الا الذین آمنوا، ہاں مگر چند لوگ جو ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات، نمبر 2، اور نیک اعمال کریں۔ یہ 2 ہیں، ابھی 2 اور باقی ہیں۔ وتواصوا بالحق، اور حق بات کی وصیت کریں۔ وتواصوا بالصبر، اور حق بات جب کریں گے تو مخالفت تو ہوگی، میٹھی میٹھی توحید تو سارے سن لیتے ہیں، جب آپ لوگوں کو ایسی توحید بیان کریں گے جس کے اندر شرک سے چھٹکارے کی طرف بھی ترغیب دلائی جائے گی تو لوگ تو مخالفت کریں گے۔ لوگ تو پارٹی بازی کے چکر میں، فرقہ واریت کے چکر میں، جماعتی چکر میں آ کے مخالفت کریں گے، حق بات سننے کی تو کسی کے اندر وہ قطعی جو ہے وہ ہمت ہوتی بہت کم لوگوں کے اندر۔ تو وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت۔ حق بات کیا ہے؟ یہ قرآن سورہ بنی اسرائیل میں آیا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا، پرپزفل، مقصد کے ساتھ، اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا۔ اور سورۃ الحدید میں جا کے تو پھر اس کا کلائمیکس ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف جھک جائے اور اس حق کی طرف جو ہم نے ان کی طرف اتارا؟ یہ حق یہ ہے وتواصوا بالحق، دعوت الی القرآن، دعوت الی القرآن، دعوت الی القرآن۔ تو قرآن کی جب دعوت ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر تو کوئی نہیں ٹکے گا اس کے سامنے۔ پھر جب فرقہ واریت کی دعوت ہوگی وہ اس سے ٹکرا جائے گی۔ قرآن تو پھر کہے گا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر قرآن تو کہے گا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو۔ قرآن تو پھر انڈیا کے شہروں کے نام مسجدوں کے باہر نہیں نکلنے دے گا، مسجدوں کے ہیڈز کے اوپر، مسجدوں کے دروازوں پر فرقوں کے نام تو نہیں قرآن لکھنے دے گا۔ وہ تو دعوت الی الاسلام، دعوت الی القرآن،
دعوت الی الایمان ہوگی، فرقوں کی دعوت نہیں ہوگی. مخالفت ہوگی تو مخالفت ہوگی تو وتواصوا بالصبر، پھر صبر کی بھی تلقین کرنی پڑے گی. جس کو آپ دعوت الی الحق کے لیے تیار کر رہے ہیں اس کو یہ بھی تیار رکھیں کہ بھائی پھینٹی لگے گی، یہ بات کرو گے تو پھینٹی لازمی ہے، حق بات بلند کرو گے تو پھینٹی لگے گی. یہی وجہ ہے کہ جن جن لوگوں کی نوکری دین کے ساتھ لگی ہوئی ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنے مکتبہ فکر کے خلاف ممبر سے بات کریں. کسی بریلوی دیوبندی کے لیے یہ چیز آسان نہیں ہے کہ وہ اپنے ممبر سے بخاری اور مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہے یہ لوگوں کو بتائے. کسی اہل حدیث کے لیے یہ بات آسان نہیں ہے کہ وہ ممبر رسول سے یہ بات بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانپ کے نماز پڑھا کرتے تھے. سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا سنت ہے، بغیر سر ڈھانپے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن خلاف سنت ہے. وہ تو داڑھی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا ہے. پتہ اس کو بھی ہے لیکن وہ یہ بات کرے گا، لوگ کہیں گے اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اسی طریقے سے اگر کوئی شیعہ اور رافضی ممبر رسول پہ یہ بات کرنا شروع کر دے کہ بھائیو کیا پدی کا شوربہ، ہم 1400 سال بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں جو بکواس کرتے ہیں ہمیں اپنی زبانیں بند کرنی چاہیے. ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کرنے والے؟ ہمیں اپنے ماں باپ کی، اپنے گھر والوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں کی، کہ ہم صحابہ کرام پر فتوے لگا رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے بے ایمان ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. تو جب یہ ممبر سے بات کرے گا اس کی پھینٹی لگے گی، کون سنے گا؟ ہاں، جو کسی مکتبہ فکر کو پریزنٹ نہیں کرتا ہوگا وہ تو قرآن پاک سے اور سنت سے صحیح بات جو ہے، حق بات لوگوں تک پہنچا دے گا. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اس آیت کے اوپر پچھلی دفعہ بھی مجھے پروفیسر صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ اس کو ایڈریس کریں ڈیٹیل کے ساتھ، تو میں نے اس کو آج بھی ڈیٹیل کے ساتھ، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو. کیوں کہ اب انبیاء کرام کا سلسلہ مکمل ہو چکا، ختم نبوت اپنے آخری درجے میں ہو چکی، اب کسی نبی نے بھی دعوت و تبلیغ کے لیے دنیا میں نہیں آنا. اب پوری کی پوری امت یہ دائی امت ہے جو انبیاء والا کام کرے گی قیامت تک کے لیے. اور یہ آپشنل نہیں ہے، obligation. یہ obligation, it is an obligation on each Muslim. ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ اس نے دعوت کا کام کرنا ہے. تو یہ جن لوگوں کو یہ ہے کہ اپنی داڑیاں پگڑیاں رکھ لو، شلواریں ٹخنوں سے اوپر کر لو، جنت میں چلے جاؤ گے، 4 شرطیں کم از کم، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق بات کی تبلیغ، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تبلیغ. اور ظاہر تبلیغ کرنی ہے تو خود بھی صبر کرنا ہے. یہ 4 شرطیں ہیں کم از کم انسانیت کو گھاٹے سے نکالنے کے لیے. تو تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو. تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جس طرح حق ہے، کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کا حق یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہی کام کیا، پھر الحمدللہ تابعین، تبع تابعین اور محدثین اور بڑے بڑے ائمہ اسی کام کو لے کر چلے. اور اب بھی ہر انسان کو یہ چاہیے جس نے کلمہ پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ نیکی کی دعوت کا کام کرے. اس لیے نہیں کہ لوگوں کو ہدایت ملے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ اپنی ہدایت ہو جائے، کیونکہ اپنے کو تو 4 شرطیں چاہیے جنت میں پہنچنے کے لیے. میں جو بیٹھ کے آپ کو دعوت کر رہا ہوں، مجھے آپ کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے تو اپنی آخرت کے ساتھ انٹرسٹ ہے کہ جو مجھے بات پتا ہے میں ایسا طریقے سے آپ تک کنوے کروں تاکہ میری 4 شرطیں وہ پوری ہو جائیں، میری گنتی پوری ہو جائے. تو ہر بندے نے اپنی آخرت کی فکر کے لیے لوگوں کو حق بات بتانی ہے. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب جیوز اور کرسچنز تو ان کے لیے کتنا اچھا ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے دعوت کو ٹھکرایا تو ان کے لیے خود خرابی ہوئی، اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا. منہم المؤمنون، ان کے اندر کچھ مومن بھی ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثریت فاسقوں کی ہے، کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز آئی ہیں تورات اور انجیل کے اندر، ان کے علماء کو پتہ تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں تورات اور انجیل کے حوالے دے کر کہ ان کو یہ بات پتہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان بن کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ختم نبوت کا تاج سجا ہے، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا.
لن یضروکم الا اذا، اے مسلمانوں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ یہودی اور عیسائی، ہاں مگر تمہیں تکلیف تھوڑی سی ذہنی کوف تو پہنچائیں گے. ظاہر ہے کہ ذہنی ٹینشن تو ہوتی ہے، یہ دعوت کے کام میں ہوتا ہے. بعض کا مجھے بھی بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں بھی بڑی جگہ جگہ سے دھمکیاں ملتی ہیں اور عجیب و غریب جھوٹے پراپوگنڈے ہمارے پہ بھی کیے جاتے ہیں، تو ذہنی کوف ضرور ہوتی ہے. باقی فزیکلی تو کوئی سامنے آتا نہیں، علمی طور پہ تو کسی کی ضرورت ہی نہیں آگے سامنے بیٹھ سکے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کتاب و سنت سے یہاں بات ہوگی، کسی فرقے کی بات نہیں ہوگی. پھر ہم تو یہ نہیں سنیں گے کہ جی احمد بریلوی صاحب نے یہ لکھا ہے اور اشلی تھانوی صاحب نے یہ لکھا ہے اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے. ہم تو کہیں گے بھائی کتاب و سنت اجماع سے بات کرو، کسی مولوی کا حوالہ ہمیں نہیں دینا، تو پھر تو 2 منٹ میں نہیں کوئی ٹکے گا. تو کوفت ہوتی ہے. تو میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، جو بندہ دعوت کے کام میں جڑا نہیں ہوا نا اس کو قرآن نہیں سمجھ آ سکتا. جو دعوت کا کام کرے گا یہ آیتیں اس کو سمجھ آئیں گی کہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، لیکن ذہنی کوفت تمہیں ضرور ہوگی. تمہیں خبریں ملیں گی اب یہ ہو رہا ہے. یہ تو تعویل عام کے اعتبار. تعویل خاص کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذہنی اذیت وہ دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں ملتی تھیں کہ اب یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ کرام کو قتال کے لیے ابھارنا پڑتا تھا اور یہ سارے معاملات لے کے چلنے پڑتے سارے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن پاک میں حکم ہوا کہ مومنین کو قتال کے لیے ابھاریے، کیونکہ اسلام کی سب سے اونچی چوٹی جو ہے وہ قتال ہے. سب سے اونچی سمم بونم اسلام کا قتال ہے کہ کوئی شخص اپنی جان لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائے کہ اے اللہ میں اپنی جان اب میدان جنگ میں تیرے لیے لے کے آ گیا، سب سے بڑی چیز جو میں پیش کر سکتا تھا تیرے لیے وہ میری جان ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کی موت مرا. تو ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حضور اپنی جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہے. لیکن بھائی جان وہی دے گا جو فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھے گا. جو فجر کے وقت تکبیر اولیٰ سے مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ کیا قتال کرے گا اور کیا جہاد کرے گا؟ وہ تو اپنے نفس پر ہی حاوی نہیں ہو سکا. اور سب سے بڑا جہاد یہی ہے. دعوت الی القرآن، سورہ الفرقان آیت نمبر 52، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی پرواہ مت کرے اور اس کتاب کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کرے. دعوت الی القرآن. جب قرآن کے بانڈ میں جکڑے جائیں گے آخرت کی محبت پیدا ہوگی، دنیا سے بے رغبتی ہوگی، پھر اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ. اے مسلمانوں اگر یہ تمہارے ساتھ میدان جنگ میں اتر بھی آئے نا پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے. اتنی جرأت نہیں ہوگی کہ تمہارا ایک مقابلہ کر سکیں. یہ ہمارے بارے میں نہیں بات ہو رہی، یہ صحابہ کرام کامل الایمان صحابہ کے بارے میں. آج بھی اگر ہم لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر چلیں تو ہمارے لیے بھی بات سچی ہے. لیکن یہ تعویل خاص کے اعتبار سے اسپیشلی صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ اگر یہ صحابہ کرام کے مقابلے پر آ جائیں پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، کیونکہ وہ اتنے مضبوط ایمان والے لوگ ہیں. ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے جہاں کہیں بھی یہ جائیں گے، یہودی اور عیسائی. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. ہاں ان کے بچنے کی ایک صورت ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معاملہ عہد کا ہوا ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ کوئی معاملہ ان کا کروا کے کوئی ایگریمنٹ کروا کے ان کو بچا لے، یا یہ لوگوں کی پناہ حاصل کر لیں. یہ 2 آپشنز ہیں جس کی وجہ سے یہ پرٹیکولر یہودیوں کے بارے میں ہے کہ وہ بچ سکیں، کہ ان کو دنیا میں لوگ سپورٹ کریں یا مسلمانوں کا ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے، جیسے میثاق مدینہ ہوا تھا یہودیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تیسری کوئی صورت نہیں ان کے بچنے کی. اچھا، اور اس میں بہت بڑی مثال کہ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ یہ عراق کی جنگ ہے جو 90s کے اوائل میں ہوئی، 91 کے اندر. اور اس میں امریکن جنرل کے منہ سے یہ بات نکل گئی تھی کہ ہم نے جو عراق کے ساتھ جنگ کی ہے یہ اسرائیل کو بچانے کے لیے کی ہے، ورنہ یہودیوں کی ایبسولوٹلی کوئی ہمت نہیں کہ مسلمانوں کا مقابلہ آج بھی کر سکیں، کیونکہ اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر. لیکن اللہ ہمارا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا تو اللہ تعالیٰ کوئی آیت کا معاملہ ان کے ساتھ کر دے یا لوگ ان کی سپورٹ کریں تو تب کہ یہ بچ جائے. ابھی بھی عیسائی ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہودی بچے ہوئے ہیں، ادروائز 2 منٹ کی بار ہے یہ اسرائیل.
الحمدللہ پاکستان نے بھی اس وقت اس طرح کے بلسٹک میزائل بنا دیے جو یہاں سے اسرائیل کو ہٹ کر سکتے ہیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے، 2-3 میزائلوں کی مار ہے پورا اسرائیل. لیکن وہ پیچھے امریکہ، عیسائی دنیا ان کو سپورٹ کر رہی ہے. لیکن یہ بہت عرصہ نہیں چلنا. بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ قرب قیامت کے اندر جب عیسیٰ بن مریم اتریں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، پھر مسلمان ان کے ساتھ مل کر جب یہود و نصارہ کے خلاف قتال کریں گے، نصارہ کی اکثریت تو مسلمان ہی ہو جائے گی یہودیوں کے خلاف، تو اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا تو پتھر بول اٹھے گا کہ میرے پیچھے یہودی، اس کو قتل کر دو. صرف ایک درخت ہے جس کو غرقد کا درخت کہتے ہیں، وہ ان کو پناہ دے گا، اور اس درخت کی وہ کاشت بڑی تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں یہودی. بس وہ ایک درخت ان کو پناہ دے گا. ادروائز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر قیامت کے دن تک کے لیے ذلت اور رسوائی مسلط کی جا چکی یہودیوں کے اوپر. کیوں؟ کہ انہوں نے عیسیٰ بن مریم کا انکار کیا، ان کو ولد الزنا اور دجال کہا، حرامی کہا نعوذ باللہ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوپر قیامت کے دن تک کے لیے ذلت مسلط کر دی. ابھی 20ویں صدی کے اندر بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، 60 لاکھ یہودی ہٹلر نے قتل کیے. پوری فیکٹریاں بنائی یہودیوں کو قتل کرنے کے لیے. پہلے اس کے پورشن میں داخل کر کے کپڑے اتروا لیے، دوسروں میں جا کے ان کے بال الگ کر لیے، ان بالوں کے پھر قالین بنا کے انہوں نے نازیوں نے اپنے دفتروں میں بچھائے. تیسری میں جا کے ان کو ایسی گیس سنگائی کہ بے ہوش ہو گئے، اور چوتھی میں ایسی ان کو گیس سنگائی کہ ان کا پورا جسم گل سڑ گیا. پھر دوسری طرف سے اس فیکٹریوں سے لیسدار کالا مادہ نکلتا تھا، ادھر سے انسان داخل ہوتے تھے، ادھر سے لیسدار مادہ وہ کھاد کے طور پہ استعمال کرتے تھے. کوئی چیز نہیں بچتی تھی. 60 لاکھ ہولوکاسٹ اس کو کہتے ہیں. آپ لکھیں یوٹیوب پہ ہولوکاسٹ تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو قیامت کے دن تک کے لیے اللہ نے مسلط کر دی ان پر ذلت. اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے، الا بحبل من اللہ، ہاں اللہ تعالیٰ کا عہد ہو جائے، یعنی مسلمانوں کے ذریعے سے ان کو کوئی پناہ مل جائے، وحبل من الناس، یا لوگوں کی، وباء بغضب من اللہ، اور یہ مستحق ہے اللہ کے غضب کے، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر محتاجی جو ہے وہ تھوپ دی گئی. محتاج ہے، امیر ضرور ہے، اس وقت دنیا کی اکانومی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن محتاج ہیں. یہ سکون نہیں ہے ان کے پاس، وہ پیسہ ان کی حفاظت نہیں کر سک رہا. چھوٹی سی فلسطین کی ریاست ہے اور وہاں الحمدللہ مجاہدین نے ان کے ناکو چنے چبائے ہوئے ہیں. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے. ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے شہید کر دیا کرتے تھے. یہ یہودیوں کا طریقہ کار رہا ہے، اللہ کی آیات کا انکار کرنا اور نبیوں کو شہید کر دینا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور سرکشی کیا کرتے تھے. یہ پوری کلاس لینے کے بعد اب تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے نرم طریقے سے گفتگو کی ہے. لیسو سواء، یہ سب کے سب یہودی اور عیسائی برابر نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ سارے جو ہے خراب ہے. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حق پر قائم ہے. یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ پوری راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں رات کے اوقات میں. وہم یسجدون، اور اللہ کے لیے سجدہ بھی کرتے ہیں. یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں. ویأمرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم کرتے ہیں. وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے بھی ہیں. ویسارعون فی الخیرات، اور نیکی کے کاموں میں بڑی جلدی کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر نیکی میں حصہ لیتے ہیں. اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد وہ سلیم الفطرت یہودی اور عیسائی علماء تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق قبول کی، جن میں پہلے نمبر پر ورقہ بن نوفل. بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس، ورقہ بن نوفل جو کہ عیسائی عالم تھے، ان کے پاس لے گئیں. عیسائی عالم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نبوت سے سرفراز فرمائے گا، اور ان قریب یہ اہل مکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے چچا، یہ مجھے نکال دیں، مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو انہوں نے عرض کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کسی نے بھی دعوت حق بلند کی ہے آپ سے پہلے، ان کو ان کے علاقے کے لوگوں نے اسی طریقے سے نکالا ہے. اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں ضرور آپ کی نبوت کی تصدیق کروں گا اور میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن وہ پہلے ہی فوت ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک نبوت عطا فرمائی گئی تھی، لیکن رسالت کا حکم نہیں تھا کہ آپ پبلکلی دعوت کریں. دعوت کا حکم تو پھر بعد میں آیا. تو یہ بھی عیسائی عالم تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا. اسی طریقے سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے یہودی قبیلے کے سردار بھی تھے، اوس کے سردار تھے. خزرج کے سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے، یہ یہودی علماء بھی تھے، اپنے اپنے قبیلوں کے سردار بھی تھے. یہی لوگ انصار تھے جنہوں نے مدینے میں اسلام قبول کر لیا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے یہودی عالم تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان فرمائی ہے کہ ایسا نہیں ہے، سلیم الفطرت لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے دعوت حق قبول کی ہے. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوا، اور جو یہ کریں گے نیک کام تو ہرگز ان کا نیکی والا کام ضائع نہیں کیا جائے گا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کی نیکی ضائع نہیں کرے گا. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک جن لوگوں نے جان بوجھ کر کفر اختیار کیا، لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ہرگز نہیں بچا سکیں گے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے پر. ان کو قبائلی زندگی میں کسی کے 8-10 بیٹے ہوں تو بدماشی کے ساتھ وہ اپنا کام چلا سکتا ہے. اللہ کے حضور کو بدماشی نہیں کر سکتا، اولاد نہیں بچا سکتی. دنیا میں کوئی شخص پیسہ دے کے کوئی بھی غلط کرپشن والا کام کروا سکتا ہے، لیکن قیامت والے دن پیسے دے کے اللہ سے تو نہیں چھوڑا جا سکتا. دنیا میں آپ رشوت دے کے تو جیل سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے نہ اولاد کام آئے گی نہ مال. یہ دنیا کے رول ہے، آخرت میں ایسا نہیں ہے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. مثل ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، ان لوگوں کی مثال کہ جو دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، یہ والے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان والے لانے والے لوگ نہیں ہیں، ان کی مثال، ساروں کی مثال نہیں. جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، جن کے اعمال درست نہیں ہے، یہ دنیا میں اگر چند ٹکے خرچ کر بھی دیں اللہ کی راہ میں، کمثل ریح فیہا سر اصابت، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ہوا ہو اس میں سخت ٹھنڈک ہو. حرث قوم ظلموا انفسہم، وہ اس قوم کے کھیت سے گزرے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی جو اللہ کے نافرمان ہے. فاہلکت ہو، تو وہ پھر اس کھیت کو فنا کر دے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کے عقیدے درست نہیں ہیں، وہ اگر اللہ کی راہ میں کوئی مال خرچ بھی کر دیں تو ان کے مال کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کی کوئی کھیتی ہو اور اس کے اوپر سے ٹھنڈی ہوا چلے اور اس کھیتی کو ہلاک کر دے. بالکل اسی طرح ان کے نیک اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، کیونکہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. ولکن انفسهم یظلمون، بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. اور یہ بات سمجھ لیں کہ جس شخص کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کے عقیدے میں خرابی ہے، وہ جتنا مرضی بڑا چیریٹی کا کام کرے اس کے اعمال زیرو سے ملٹی پلائی. مثال کے طور پر ہمارے پڑوسی ملک میں ایک بہت بڑی پرسنالٹی گزری ہے، مدر ٹریسا، جس کو نوبیل پرائز بھی ملا تھا ہیومینٹی کا. ہزاروں بچیوں کی انہوں نے پرورش کی، ان کی شادیاں کروائیں اور ان کا لنگر چلتا تھا. یہ عیسائی عورت تھی، کیتھولک، مدر ٹریسا. اب دنیا کے اندر اس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا گیا کہ نوبیل پرائز مل گیا، پوری دنیا کے اندر ان کی عزت ہوئی، لیکن کیا آخرت میں بھی ان کا کوئی حصہ ہے؟ جس شخص نے دنیا میں اللہ کو نہ پہچاننا جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا جیسا کہ حق ہے،
اس نے اگر مال خرچ بھی کیا، چیریٹی کا کام بھی کیا، کوئی این جی او بھی بنا لی، تو کس کام کی؟ کسی کام کی نہیں، زیرو سے ملٹیپلائی. جیسے کسی کھیتی پہ کوئی سرد ہوا چلے اور اس کھیتی کو ہلاک کر دے. اور یہ مضمون کافی دفعہ آئے گا سورۃ الفرقان میں، تو اس کا ایپیکس آئے گا کہ قیامت والے دن ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے، ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے، کوئی نیکی نہیں ان کی قبول کی جائے. صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث موجود ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھ پر ایمان نہ لایا، دوزخ میں جائے گا. اب مدر ٹریسا چاہے جتنی مرضی وہ، اس کو نوبل پرائز بھی مل گیا، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائی تو اس کے نیک اعمال کسی کھاتے میں نہیں. اور یہ صرف عیسائی یہودیوں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے. جس کسی نے گانے کی کمائی سے حرام کا پیسہ کما کے کوئی این جی او کھول لی، جیسے ہمارے ملک کے اندر، مجھے نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ یہ غیبت ہے، جس کا گناہ اعلانیہ ہو اس کی برائی بیان کرنا کوئی غیبت نہیں ہے. ابرار الحق نے جتنی بے حیائی اس نوجوان نسل کے اندر پھیلائی ہے، کسی اور شخص نے نہیں پھیلائی. اب اس نے وہ سہارا ایک این جی او بھی بنا لی ہے، ویلفیئر ٹرسٹ بنا لیا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس حرام مال کے ذریعے اللہ کو دھوکہ دے لوں گا کہ قیامت والے دن مجھے اللہ تعالیٰ حقوق العباد پورے کرنے کی وجہ سے بخش دے گا. زیرو سے ملٹیپلائی. اسی طریقے سے جو فحشہ عورتیں ہیں وہ بھی جمعرات کے جمعرات 11ویں دلوا دیتی ہیں کہ چلو ہم اپنی طرف سے نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہمارے گناہوں کے اوپر کو پردہ پڑ جائے گا. زیرو سے ملٹیپلائی. کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا جب تک رزق حلال نہیں ہوگا. رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. یہ سورۃ البقرہ میں بتا چکا ہوں مڈ کے اندر جا کے، رمضان کے رکوع کے اندر، رکوع نمبر 23 میں، کہ لٹمس ٹیسٹ کسی کے ایمان اور تقوی کا یہ ہے کہ اس کا رزق حلال. رزق حرام ہے، کوئی فائدہ نہیں. عقیدہ بھی درست ہو گیا، رزق حرام ہے، کوئی فائدہ نہیں. نیت صحیح نہیں ہے، لوگوں میں مشہوری کی نیت ہے تو عمل اس کے لیے. وہ بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو قیامت والے دن بلایا جائے گا، اوندا منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ حدیث ہے. ان کے اعمال ریاکاری کے لیے ہوں گے. شہید اس لیے ہوگا تاکہ قوم کے اندر نام پیدا ہو گیا، ہمارے طرف سے اس نے ہمارے خاندان کی حمیت کے لیے لڑا اور شہید ہو گیا، دوزخ میں. خیرات اس لیے کی ہوگی کہ لوگوں میں نام ہو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ تجھے لوگوں نے عزت دے دی تھی، میرے ہاں کوئی عزت نہیں اب تیرے لیے، چل دوزخ میں. استغفر اللہ. اور قرآن اس لیے سیکھا تاکہ جو ہے وہ تو لوگوں کے اندر رعب جمائے اپنا، اور اپنے علم کا جو ہے وہ اظہار کرے لوگوں پر. میرے لیے نہیں تو نے کیا، وہ بھی اوندے منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. تو ریاکاری والا عمل قبول نہیں ہوگا. تو کوئی این جی او بنی ہے اور حلال سے نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں دنیا میں اس کو سرٹیفکیٹ ملے گا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے دنیا میں اجر دیا جائے گا، آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے. تو اس بات کو سمجھ لیں. مثل ينفقون في هذه الحیات الدنیا، ان لوگوں کی مثال جو دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت، اس قوم کی طرح ہے جس کی کھیتی کے اوپر سے سرد ہوا گزرے اور اس کو ختم کر دے. وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولكن انفسهم يظلمون، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے. ان کو نہیں پتا تھا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم. اب یہ خاص ٹاپک ایڈریس ہو رہا ہے. اے ایمان والو، مت بناؤ اپنا خاص رازدار اپنے لوگوں کو چھوڑ کر. صحابہ کرام اپنی سادہ لوئی کے اندر بعض اوقات انٹینشنلی نہیں ان انٹینشنلی بھی راز لیک کر دیا کرتے تھے. مقصد راز کو لیک کرنا نہیں ہوتا تھا، لیکن ظاہر مسلمانوں میں ہی منافق بھی گھسے ہوئے تھے. اب صحابہ کرام کو کیا پتا کہ یہ کلمہ گو جو مسلمان نظر آ رہا ہے یہ منافق ہے اندر سے. تو پھر مسلمانوں کو ایڈریس کیا گیا کہ بڑے چکنے رہو، خاص جس بندے کے بارے میں پتا ہو اس کے علاوہ کسی سے اپنی راز کی بات بھی مت کرو. لا یعلونکم خبالا، وہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے تمہاری خرابی میں، جب کبھی موقع ملے گا ڈسیں گے تمہیں. یہ آج کے حکمرانوں کے لیے بھی بہت بڑا ایک سمجھیں کہ ضرب المثل ہے ان کے لیے، اور یہ بہت بڑی مثال ہے ان کے لیے، بہت بڑی نصیحت ہے کہ یہ لوگ یہود و نصارہ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، ان کے آگے جا کے گھٹنے ٹیکتے ہیں. یہ لوگ کبھی بھی ہمارے ہمدرد نہیں ہو سکتے.
کبھی بھی نہیں. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ پسند کرتے ہیں جو چیز تمہیں نقصان دے، اس کو پسند کرتے ہیں. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، اور ان کی منہ کی باتوں سے تو تمہیں اظہار ہو ہی جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جس کے دل میں بغض ہوتا ہے اس سے کہیں نہ کہیں ٹنگ اس کی سلپ کر ہی جاتی ہے. مسلمانوں کے ذریعے یہ بہت زیادہ ڈیٹیل حدیث میں ملتی ہے، وہ جب آئیں گی وہ والی آیات تو میں ڈیٹیل سے بیان کروں گا. تو ایسی باتیں ان کے منہ سے نکل جایا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی گستاخانہ جملے، ظاہر ہے قتال تو ان کو موت نظر آتی تھی، تو پھر غصہ چڑھتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ یہ شخص آیا، اس کی وجہ سے اب ہمیں اپنی جان دینی پڑے گی میدان جنگ میں جا کے. تو نعوذ باللہ من ذالک، کبھی کبھار وہ اپنی زبان سے بھی اس کا اظہار کر دیا کرتے تھے. دیکھیں جی صلح صفائی کے اندر ہی آشتی میں ہی وقت گزارنا چاہیے، جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا فائدہ ہوگا، ادھر سے بھی بندے مر جائیں گے، ادھر سے بھی مر جائیں گے. تو بھائیو جب تک قتال نہیں ہوگا شیطان تو ننگا ناچتا رہے گا. یہ اسلام کی جو ریولوشن آئی ہے یہ سب کی سب قتال کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن اس کی پہلی سٹیج دعوت الی القرآن. اور جب وہ مضبوط لوگ تیار ہوئے پھر ان کو کفار کے خلاف ٹکرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ آتا نہیں اور پکڑ کے جہاد میں لے گئے، ایسا نہیں. پوری کی پوری ان کی برین واشنگ ہو، ان کا عقیدہ صحیح ہو، نظریات ٹھیک ہو، اور ان کو پتا چلے کہ ہم نے کس کے لیے جان دینی ہے. تب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے منہ سے تو ایسی باتیں تم اکثر سنتے ہی رہتے ہو کہ ان کے منہ سے ایسے گستاخانہ جملے لکھتے ہیں، نکلتے رہتے ہیں. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو دلوں میں یہ چھپائے ہوئے ہیں نا تمہارا بغض مسلمانوں کا، وہ بہت بڑا ہے. ظاہر ہے کہ جب زبان سے بندہ گفتگو کرتا ہے تو بڑی کنٹرول لینگویج استعمال کرتا ہے. آپ اپنے سیاستدانوں کو بھی دیکھ لیں، ویسے ان کو نجی گفتگو میں دیکھا تو بڑی ننگی گالیاں نکالتے ہیں ایک دوسرے کو، اور کبھی کبھار یوٹیوب پہ ان کی وہ ویڈیوز نکل بھی جاتی ہیں. لیکن جب ٹی وی پہ آتے ہیں تو بڑے ایٹیکیٹس کے ساتھ، احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں، کیونکہ پتا ہے کہ پبلک دیکھ رہی ہے. لیکن دل کے اندر بہت زیادہ بغض ہوتا ہے، دنیا میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو یہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو وہی ہے انسان کی، وہ تو چینج نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ زبانوں سے تو اظہار کرتے ہیں، دلوں میں زیادہ بغض رکھتے ہیں تمہارا. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اللہ تعالیٰ نے صاف کھول کھول کے بیان کر دی ہیں اپنی آیات تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، عقل استعمال کرو اپنی. ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، کیا تم دل سے، تمہاری دل کی پاکیزگی کی وجہ سے تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور یہ تم سے محبت نہیں کرتے. مسلمان تو اپنی سادہ لوئی میں ان سے محبت کے جذبے کے تحت ان سے بات کر لیا کرتے تھے اپنی دل کی، لیکن مسلمانوں کو کیا پتا کہ ان کے دل کے اندر، منافقین کے اندر کیا چھپا ہوا ہے. اور دل کے اندر پوری انہوں نے ایک پلاننگ مسلمانوں کے خلاف تیار کی ہوئی ہے، اور پہچاننا بھی مشکل ہے کیونکہ لبادے بھی مسلمانوں والے ہیں. یہ آج بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں. اس کی پرفیکٹ ایگزامپل مولوی ہیں. میں ساروں کی نہیں بات کر رہا لیکن اکثریت کی. اوپر سے ایک دوسرے کی بڑی تعریف کریں گے، ایک مرتبہ فکر کے لوگ، لیکن پیچھے سے ایک دوسرے کی چمڑی اتار کے رکھ دیں گے اور جھوٹے پراپوگنڈے کریں گے صرف اپنے آپ کو چمکانے کے لیے، کیونکہ ان کی روٹی دین کے ساتھ لگی ہوئی ہے. جب روٹی دین کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی پھر بندہ ظاہر حق بات کیسے کرے گا؟ پھر تو کوشش کرے گا کہ میرے مقابلے میں جو کوئی بندہ اٹھ رہا ہے اس کو میں بدنام کروں، اس پہ جھوٹا پراپوگنڈا کروں، اور اس ساری فیز سے مجھے بھی گزرنا پڑتا ہے، جو بھی دعوت کے میدان میں اس کو گزرنا پڑتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو انسان کی جو بنائی ہے اس کا تقاضا ہے اس جبلت کا کہ انسان کے اندر وہی خرابیاں پیدا ہوں گی. کامیاب لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے جو ہے وہ عقل کو اور سمع اور بصر کو استعمال کر کے اپنا تزکیہ کر لیں گے. تو مسلمانوں تم تو ان سے محبت کرتے ہو لیکن یہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم تو ساری کتابوں کو مانتے ہو. اور یہاں بریکٹ میں آگے محذوف ہے بٹوین دا ورڈز جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے علاوہ کسی کتاب نہیں مانتے. تم کہتے ہو ہم ساری کتابیں مانتے ہیں. كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ، تم تو رسولوں میں ایمان لانے میں فرق بھی نہیں کرتے. مرتبے کا فرق تو ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ،
ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں ہے. عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر بھی ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. کتابوں ساری کو مانتے ہو, اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو مانتے ہو, نیو ٹیسٹیمنٹ کو, تورات, زبور, انجیل, ساری کتابوں کو مانتے ہو, لیکن یہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, اور جب تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لاتے ہیں جی آپ کے اوپر. یہ میں ڈیٹیل سے سورۃ البقرہ کے شروع میں ایڈریس کر چکا ہوں ان کا منافقانہ کردار, کہ جب مومنین کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں, ہم بھی اسی دین کے اوپر ہیں, اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں جی مسلمانوں کے ساتھ ہم ٹھٹا کر رہے تھے. وَإِذَا خَلَوْا, اور جب یہ تنہا ہوتے ہیں اکیلے میں, عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ, تو غصے سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ اس طرح ڈومیننسی کی زندگی نصیب نہیں ہو رہی. عبداللہ بن ابی کا تاج تیار ہو چکا تھا مدینے کا, اس کو یونانیمسلی ایگری کر لیا گیا تھا مدینے کے حکمران کے طور پر, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کی ساری گیم ہی الٹ گئی. تو اپنی انگلیاں چباتا تھا الگ میں کہ اس شخص کی وجہ سے سارا بیڑا غرق ہوا, میری تو سرداری بالکل ایج پہ پہنچی ہوئی جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو مسلمانوں سے جب الگ ہوتے تھے پھر انگلیاں چباتے تھے, ان پہ غصہ کھاتے تھے کہ یہ لوگ کل آئے ہیں اور دیکھیں ان کی دعوت کیسے پھیلتی جا رہی ہے, اور ہمارے باوجداد کا دین غرق ہوتا جا رہا ہے. ہماری وہ ٹیمپرڈ فارم میں جو چیزیں تعلیمات چلتی آ رہی ہیں ان کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. ہمارے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعوت قبول کر لی ہے. تو یہ اپنی غصے سے انگلیاں چباتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ورڈکٹ سنیں, قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے مر جاؤ اپنے غصے کے اندر, اس غصے میں ہی, حسد کی آگ میں ہی جل کے مر جاؤ. تمہاری موت اب اسی ذریعے سے ہونی ہے, جل جل کے مر جاؤ کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, اس دور میں بہت بڑی مثال ہے. حضروں کے اندر ایک دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے مناقب ابی حنیفہ, اس کے مقدمے میں لکھا ہے انہوں نے, اور بڑی زبردست بات ان کے منہ سے اللہ نے نکلوا دی ہے. انہوں نے کہا کہ اے علماء دیوبند, تم نے یہ ظلم کیا امت پر کہ تم نے بخاری اور مسلم کے ترجمے کیے ہیں. اب لوگ بخاری مسلم کا ترجمہ پڑھ پڑھ کے اپنے نماز اس طریقے پہ کر رہے ہیں اور تمہارا مسلک چھوڑ رہے ہیں. تو تمہیں کس پاگل کتے نے کاٹا تھا ان کتابوں کے ترجمے کرو؟ تم نے ترجمے کر کے خود پبلک کے لیے معاملہ کھول دیا. اب دیکھیں کتنی جرت ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو ہم بھی ان کو یہ کہتے ہیں اپنے غصے میں مر جاؤ. تم نے ترجمے کیے بخاری مسلم کے, آج پبلک کو پتا چل گیا بریلویوں کا ترجمہ, دیوبندی کا, اہل حدیث کا, جو بندہ اپنا بھی ترجمہ پڑھتا ہے اس کو پتا چلتا ہے نماز کا طریقہ بخاری مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے. اب یہ اپنی انگلیاں بھی چباتے ہیں کہ کیا کریں, انکار بھی نہیں کر سکتے ان کتابوں کا, یہ بھی نہیں کہہ سکتے کتابیں فراڈ ہیں, ورنہ لوگ منکرین حدیث کہنا شروع کر دیں گے, پرویزی کہنا شروع کر دیں گے. نہ تھوک سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں. تو ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ مر جاؤ تم اپنے غصے کے اندر. یہ جو تم سے کام اللہ نے کروانا تھا, اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. تو یہ آج کے معاملے میں بھی اسی طرح ہے. یہ آپ بات سمجھ لیں, یہ آیات صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بھی پچھلے لوگوں, پہلے جو اگلے لوگ گزر چکے, ان کے نقش قدم پر چلو گے, قدم بقدم, بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی پیچھے داخل ہوگے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودی اور عیسائی ہیں؟ فرمایا یہودی اور عیسائی نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو جو خرابیاں یہودیوں اور عیسائیوں میں پیدا ہوئی ہیں یہ اس امت میں پیدا ہونی ہے. لہذا جو آیات یہود و نصارہ کی بیماریوں کو ایڈریس کر رہی ہے یہ کوئی پرانے انبیاء کی سٹوریاں نہیں ہے, یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے. میں نے سورۃ البقرہ کے تعارف میں بتایا تھا کہ سورۃ البقرہ کے پہلے 4 رکوع پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ, اس کے بعد 9 رکوع پورا مقدمے کی فائل ہے بنی اسرائیل کے خلاف, اس لیے کہ تاکہ بتایا جائے کہ یہ 9 رکوع پڑھ کے مسلمانوں دیکھو کہ امتیں جب بگڑتی ہیں ان کے اندر کیا کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, تمہارے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہوں گی, بچ جانا تم ان چیزوں سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے مر جاؤ اپنے غصے کے اندر. ان اللہ علیم بذات الصدور, اور جو تمہارے دلوں کے اندر ہے مسلمان نہ جانتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے جو تم اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہو. ان تمسسکم حسنۃ, اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے, تسؤہم, ان کو بری لگتی ہے, وان تصبکم سیئۃ, اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے یعنی کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے آ جائے, یفرحوا بہا, تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی بڑا اچھا ہو گیا جی, دیکھیں جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا.
وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو. اب مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے یہ نہ ہو کہ آپ اب ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے آپ اس چکر میں پڑ دیں، جس طرح ہمیں بھی پیغام بجاتے رہتے ہیں جی بلال ولی کو مناظرہ کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں. اللہ کے فضل سے کسی عالم میں اس وقت جرت نہیں کسی بھی مکتب فکر کے، یہ میں کوئی تکبر سے بات نہیں کر رہا، میں نے ساروں کو چیک کر لیا ہے کہ 2 منٹ بھی سامنے نکال جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بات کریں گے کتاب و سنت اور اجماع سے، کسی فرقے کو نہیں بچائیں گے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ مقصد لڑائی کرنا ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے کے ذریعے لڑائی ہو جائے. اور مجھے کہتے ہیں جی ہم قرآن سے ثابت کریں گے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. بالکل صحیح ہے، جو اشرف علی تھانوی صاحب کا خواب ہے علمداد رسالے کے اندر 1340 ہجری کے اندر جو لکھا گیا، وہ کہتے ہیں ہم قرآن سے ثابت کریں گے. علی کو وہ مناظرہ کر لے. علی کیسے مناظرہ کریں؟ یہ تو ہم کہتے ہیں جاؤ کسی موچی کے ساتھ مناظرہ کر لو، اس کو منوا کے بتاؤ کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ یا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. مناظرہ نہیں ہوگا، لڑائی ہوگی. تو کہیں گے آپ کس مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کی تعلیم کتنی ہے، آپ کا استاد کون ہے، آپ فرقہ بتائیں اپنا کون سا ہے، تاکہ ہم آپ پہلے نام لیں، ہم اس فرقے کے علماء کی غلطیاں لا کے آپ کے سامنے رکھیں. فرقے جی ہوں پتہ لگا ساڈے نے کیتا ہے تواڈے نے بھی کیتا ہے. تو الحمدللہ ساڈا گروہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانے تو چلے ہے. بخاری مسلم دی حدیث ہے کہ میرے زمانے سے گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. الحمدللہ. اور وہ مسلمانوں کا گروہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں، فرقہ واریت سے بچ کر کتاب و سنت اور اجماع کو حجت مانتے ہیں. اگر محدثین نے کبھی اہل سنت یا اصحاب الحدیث کی اصطلاح استعمال کی تو ایز اے فرقے کے طور پر نہیں، ایز اے فکر کے طور پر. ایز اے فرقہ کبھی مسلمانوں نے اپنا نام نہ اہل سنت رکھا، نہ اصحاب الحدیث رکھا، نہ کوئی اور. ایز اے فکر کہ اہل بدعت کے مقابلے پر اہل سنت. ادروائز مسلمان وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان یا مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں اللہ نے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا. اسی پر فخر محسوس کرو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر تم مسلمان ہی مرنا. پھر قیامت والے دن یہ نہ ہو جائے کہ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، کہ قیامت والے دن کافر تمنا کریں کہ کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے. مسلمان کہلانے پر فخر محسوس کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا فانا اول المسلمین، سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ میں فرما بردار ہوں، میں مسلمان ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، صبر کر لو، مناظرہ بازی کی ان چکروں میں مت پڑو، چپ کر کے اپنی دعوت کا کام کرو. وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچنا اور نیکیوں پر چلنا، یہ تقوی ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کا کوئی فریب بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالی ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو یہ آیت نمبر 120 تک یہ ہمارا نصف ثانی کا سورہ ال عمران کے 2 حصے میں نے بتائے تھے ہیں. نصف ثانی جو دوسرا حصہ تھا اس کا پہلا حصہ ختم ہوا. اب اس کے بعد مسلسل 60 آیات 6 رکوع لائیو کمنٹری ہے غزوہ احد کی، یعنی غزوہ احد کی لائیو کمنٹری جو ہے 6 رکوعوں پر اب یہاں سے شروع ہوگی 60 آیات پہ کہ غزوہ احد کیسے ہوا، اس میں مسلمانوں سے کیا غلطیاں ہوئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان غلطیوں پر کیسے گرفت فرمائی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی. پھر مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اپنا ڈسپلن مضبوط کرو کیونکہ اب بہت بڑی بڑی جنگیں آگے آنی ہیں، بڑے بڑے قتال آنے ہیں، سلطنت روما سے ٹکرانا ہے، اسی طریقے سے ایران سے ٹکرانا ہے. تو اگر اپنا ڈسپلن ابھی مضبوط نہیں کرو گے تو اتنی بڑی بڑی فتوحات جو مسلمانوں کا مقدر ہونے والی ہیں وہ کیسے ہوں گی. تو اگلی 60 آیات مسلسل 6 رکوع یہ غزوہ احد کی لائیو کمنٹری ہے، غزوہ احد کیسے ہوا تھا. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت انٹرسٹنگ پورشن ہے یہ غزوہ احد کے حوالے سے. انشاءاللہ اگلی دفعہ سے ہم شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.